جو ہے اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں وہ کریں ہم, لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وکیل ہی غلط ہے. وکیل غلط نہیں ہوتا, وکیل اپنی سوچ کے وہ آتا ہے اور وہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کریں. کہ دو لوئرز کورٹ کے اندر تو بڑا جھگڑا کر رہے ہوتی ہیں, لیکن وہ 10 منٹ بعد بیٹھ کر جو ہے بار روم میں اکٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جلدی سے راتوں رات جو ہے وہ پریکٹس چل جائے, کیسز کے انبار لگ جائیں, ہم اپنے استاد خود ہوں, ہمیں کسی کو نہ کہنا پڑے کہ یہ ہمارا استاد. لوگ انبار لگائے بیٹھے ہیں. کھانا تو ایک چیز ہے, لوگ بل جمع کرواتے ہیں, بچوں کے اسکول کی فیسیں دیتے ہیں, ان کو مری کے ٹرپ ہوتے ہیں, آپ کو سالگرہ مس ہو جائے, آپ کو کیک اتنے چاہیے کہ آپ اس کے اندر کافی اخراجات آ جاتے ہیں. تو آپ کا وہ ایسا کون سا ایک پوائنٹ ہے؟ انشورنس ہے, لائرز کی ٹریننگ ہے, ان کا پروفیشنلزم بوسٹ کرنا ہے, کیا ذہن میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتنا ضروری ہے ایک اچھے لائر کو بننے کے لیے؟ کیونکہ آج کل ہمارے جو ینگ لائر ہیں اس کے اندر ٹرینڈ کمپیریٹیولی کم ہے, وہ آتے ساری اپنی پریکٹس کا آغاز کر دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے استاد کا اس پروفیشن کے اندر ہونا, ان کی سیکھ, ان کی ڈانٹ, ان کا رگڑا ضروری ہے؟ السلام علیکم ناظرین, میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک دفعہ پھر کوہ نور کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ, جس کے اندر ہم کسی نہ کسی ایسی قانونی شخصیت سے آپ کو متعارف کرواتے ہیں جن سے کوئی جو ہمارے جونیئر ہیں ان کو سیکھنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے, اور جو ہمارے کنٹمپریری ہیں وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. آج بھی ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی خالیہ ہوئے ہیں, اس کے علاوہ فنانس سیکرٹری لاہور بار ایسوسیشن رہ چکے ہیں, وکلا تحریک کے اندر جو ہے اچھا ایک کردار ادا کیا اور اریسٹ بھی ہوئے, گرفتاری بھی کاٹی, لیکن اس کے باوجود اپنی بات پر اور اپنے اصولی موقع پر کھڑے رہے. ایک پروفیشنل وکیل کے طور پہ جانے جاتے ہیں, سول جو ہمارا لا ہے اس کے اندر ایک منجے ہوئے وکیل کے طور پر اپنے آپ کو منوا چکے ہیں. جی ہاں ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد محمود مناز, ہم انہیں شاہد مناز پیار سے کہہ کے بلاتے ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. جی تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب, بہت شکریہ. اچھا, آپ کی میں آؤں گا آپ کے الیکشن کی طرف بھی جو آپ لڑ رہے ہیں ابھی پاکستان پنجاب بار ایسوسیشن کا, لیکن تھوڑا سا میں آپ کی ذاتی زندگی کی طرف, کہاں سے تعلق ہے اور پروفیشن میں کیسے آنا ہوا, کون کون استاد رہے, تھوڑا سا ہمیں بریف تو کریں. جی بٹ صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں, اپنی لائف کے حوالے سے شیئر کر سکوں. بیسیکلی میں گجرانوالہ سے بلانگ کرتا ہوں, اور میں 2001 سے 2004 کا میرا بیچ ہے پاکستان کالج آف لاء سے, وہاں سے میں لا گریجویٹ ہوں. جی اور میں نے اپنا سٹارٹ کیا تھا کیریئر کا حفیظ الرحمان چوئی صاحب, ان کی لاء فرم ہے لاء مین ایسوسیٹ, وہاں سے میں نے آغاز کیا تھا. اور 2007 میں نے انڈیپینڈنٹ پریکٹس جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کر لی تھی. اور اس کے بعد سر میرے کیریئر کے دوران ہمارے بہت سارے سینئرز جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ بڑا مجھے ہیلپ کیا, میری پروفیشن کے حوالے سے, میری کرمنل کے حوالے سے مجھے شمیم الرحمان ملک صاحب انہوں نے گائیڈ کیا. ہی از ون آف دا بیسٹ کرمنل لائر. میں سیلز ٹیکس کسٹمز کا تھوڑا سا کام کیا ہے, اس حوالے سے مجھے شیخ ہزار لاکھ صاحب, سلطان محمود صاحب, انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جیسے پروفیشن ہے, پروفیشن کے ساتھ ساتھ میں نے پالیٹکس میں حصہ لیا. پالیٹکس میں جو میرے آئیڈیل ہیں, جن کو جو میرے مینٹور ہیں وہ ہیں حامد خان صاحب, جو ون آف دا لیڈنگ لائر ہیں, اور پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ ایک شخصیت ہیں جن کو لیونگ لیجنڈ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اچھا شاہد, آپ بتا رہے ہیں کتنا ضروری ہے کہ آپ, کیونکہ میں تھوڑا آپ کے الیکشن کی طرف آنے سے پہلے آرٹ آف ایڈوکیسی کے اوپر بات کرنا چاہوں گا, کتنا ضروری ہے ایک اچھے لائر کو بننے کے لیے, کیونکہ آج کل ہمارے جو ینگ لائر ہیں اس کے اندر ٹرینڈ کمپیریٹیولی کم ہے, وہ آتے ساری اپنی پریکٹس کا آغاز کر دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے استاد کا اس پروفیشن کے اندر ہونا, ان کی سیکھ, ان کی ڈانٹ, ان کا رگڑا ضروری ہے؟ بالکل بٹ صاحب, دس از ویری مچ امپورٹنٹ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پروفیشن کا ریکوائرمنٹ ہے, مینڈیٹری ریکوائرمنٹ بھی ہے. جب ہم پنجاب بار کونسل میں جو فریش لا گریجویٹ آتا ہے تو جو انٹیمیشن پیریڈ ہے اس کا بیسیکلی اسٹیچو میں پرپز ہی یہ ہے کہ اس 6 منتھ میں آپ سینئرز جو ہیں ان کے پاس جائیں. سینئر آپ کو کورٹ کے ایتھکس سکھائیں گے, کورٹ میں اپیرنس کا طریقہ بتائیں گے, سینئر سے بات چیت کرنے کا طریقہ بتائیں گے,
اس کے علاوہ آپ کو انیشیل چیزیں جو ایک بطور پریکٹسنگ لائر جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں وہ سکھائیں گے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے کورٹ میں اپیئر کیسے ہونا ہے, آپ نے جج کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اپلیکیشنز کیسے لکھنی ہے, جو انیشیل ڈرافٹنگ ہے وہ کیسے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ استاد کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو سکھائیں گا. اور جو ہم نے معاشرے میں کیسے لیگل فرٹرنٹی میں کیسے موو کرنا ہے وہ ہمیں بار میں بیٹھنے کے ایتھکس سکھائیں گے. اور جب ہم اپنے سینئرز کے ساتھ جائیں گے, ہم نے ابھی تک یہ ٹریڈیشن جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے پروفیشن میں موجود ہے کہ ہم جب بار میں جاتے ہیں تو ہم بار روم میں بیٹھے ہیں تو ہمارے جو سینئر ہیں, اگر ہم سے وہ سینئر ہیں تو وہ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں بل پے نہیں کرنے دیں گے. وہ کہیں گے بیٹا ہم سینئر ہیں, آپ سرو کرو, ہم پے کریں گے. یہ ہمارے لیگل پروفیشن کی خوبصورتی ہے جو کہ ابھی بھی ہمارے بار رومز میں یہ پرویل کرتی ہے. اور ہم انشاءاللہ العزیز یہ اسی صورت ہو سکتی ہے جب آپ کسی استاد کے ساتھ بار روم میں بیٹھیں جا کے اور وہ آپ کو اس ٹریڈیشن کے بارے میں بتائے اور وہ آگے چلے. اور ہم بطور پروفیشنل ہم اس چیز کو ابھی بھی پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے استادوں سے یہی سیکھا ہے کہ وہاں آپ بار روم میں جائیں, وہاں پہ آپ سینئر کی رسپیکٹ کریں. آپ کورٹ روم میں جائیں, کورٹ روم میں اگر آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے جب آپ سے سینئر آ جائے فوراً آپ نے کرسی چھوڑنی ہے, آپ نے انہیں آفر کرنی ہے. اگر وہ منع بھی کریں پھر بھی آپ نے انہیں کرسی دے کے وہاں پہ بٹھانا ہے. دس از ڈیکورم آف دی کورٹ اور اٹس آلسو ڈیکورم آف دی پروفیشن. بالکل. اچھا یہ تھوڑا بتائیں کہ اکثر کلائنٹ بھی ہمیں کہتے ہیں اور جو کورٹ کے اہلکار بھی ہوتے ہیں وہ بھی بڑا سرپرائز ہوتے ہیں کہ دو لائرز کورٹ کے اندر تو بڑا جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ 10 منٹ بعد بیٹھ کر جو ہے بار روم میں اکٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنلزم کی ٹریننگ ہے جو آپ استادوں سے سیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل واٹس ایپ, یہی ہماری پروفیشن کی خوبصورتی ہے. بیسیکلی ہمارا پروفیشن کیا ہے, ہمارے پاس کلائنٹ آنا ہے, ہم نے کلائنٹ سے بریف لینا ہے, بریف لے کے اس کا کیس جو ہے وہ اپنی ایبلٹی کے مطابق اس کے فیکٹس دیکھنے ہیں, فیکٹس کے مطابق اپنا لا اپلائی کرنا ہے, اپنی ریسرچ ورک کرنی ہے اور ہم نے وہ کیس پریزنٹ کر دینا ہے کورٹ میں. اسی طرح ہمارا اوپوننٹ کینڈیڈیٹ جو اپوننٹ کونسل ہے اس نے بھی اپنے کلائنٹ کا کیس اسٹڈی کرنا ہے, اس کے مطابق اپنا کیس تیار کرنا ہے, اس نے اپنا موقع بیان کرنا ہے. تو ہماری ڈیوٹی کورٹ میں کیا ہے کہ ہم وی ہیو ٹو اسسٹ دی کورٹ آن دا فیکٹس ایز ویل ایز لا. اور ہماری بیسٹ ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بیسٹ ایبلٹی سے جو فیکٹس ہیں فیکٹس کے مطابق لا کو اسٹڈی کر کے جائیں. اس لا کے مطابق ہمارے پاس ججمنٹ لا ضرور موجود ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے کیس کے مطابق کورٹ کو کنونس کر سکیں اور پریزنٹ کریں. اسی طرح دوسرا کونسل بھی یہی کرتا ہے. جب ہم بطور پروفیشنلز اپنی ڈیوٹی پوری کر لیتے ہیں وہ ہے صرف کورٹ کی حد تک. جب ہم کورٹ میں اپیئر ہو رہے ہیں, روسٹر میں کھڑے ہیں, پھر ہماری وہ ڈیوٹی ہے, ہم نے اسسٹ کرنا ہے. جب ہم باہر آئے ہیں دین وی آر کولیگس اور ہم اکٹھے بیٹھ کے چائے کا کپ بھی پی سکتے ہیں. اس سے کیس کے حوالے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آج کل جو ٹرینڈ ہے ہمارے جو ینگ لائر ہیں اس کے اندر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ دم توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے, وہ عجلت میں دکھائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جلدی سے راتوں رات جو ہے وہ پریکٹس چل جائے, کیسز کے انبار لگ جائیں, ہم اپنے استاد خود ہوں, ہمیں کسی کو نہ کہنا پڑے کہ یہ ہمارا استاد ہے. حالانکہ آپ اور میں جانتے ہیں یہ کتنی فخریہ بات ہے کہ میں بھی آج بات کرتا ہوں کہ سید اعجاز کتب صاحب میرے جو ہیں وہ استاد رہے ہیں, میر محمد اقبال صاحب میرے رہے ہیں. تو یہ میرے سارے جو ہیں لوگ ان سے میں نے سیکھا ہے. تو یہ ٹرینڈ اب جو ہے وہ دم توڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے لیے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ کیا ٹریننگ کرنا چاہیں گے؟ مثال اپنی سامنے پیش کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں جو ابھی روایتی ٹریننگ چل رہی ہے اس سے معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں ایک غلطی جو ہے وہ ہماری بیسیکلی ہماری جو پروونشل بار کونسل ہے اس کی سب سے زیادہ اہم ڈیوٹی ہے. وہ ہمارے جو ینگ دوست آتے ہیں ان ینگ دوستوں کو وہ پلیٹ فارم فراہم نہیں کرتے کہ وہ اس بات سے کنونس ہوں کہ جب ہم نے لاء کالج سے آنا ہے اور آتے ہی ہم نے ایک لاء فرم جوائن کرنی ہے, ہم نے سینئر کو جوائن کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ جو انیشل پیریڈ ہے اس انیشل پیریڈ کو ہم استاد کے زیر سایہ جو ہے وہ ٹائم گزاریں. اس کے لیے ہماری بار کونسل جو ہے نا اس کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہے. بار کونسل کو اس حوالے سے سختی کرنی چاہیے,
سختی ان اے سینس کہ دوستوں کو کنونس کرنا چاہیے، ینگ دوست جو، کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے لائسنس کا جو اپلائی کرنا ہے وہ بار کونسل میں آ کے کرنا ہے. ہماری اسٹیچوٹری باڈی بار کونسل ہے. ٹھیک ٹھیک. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ انہیں کنونس کریں کہ وہ اپنے استاد کے پاس جائیں، اور کمپلسری ان کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے 6 مہینے بعد جو ملتا ہے وہ پریکٹیکلی یہ اس سے ظاہر ہو، اس سے کنفرمیشن ہو کہ واقعی یہ شاگرد جو ہے، یہ استاد جس استاد کے پاس ہیں اس کا سرٹیفکیٹ جب آئے تو ان سے کنفرم کریں کہ یہ آپ کے شاگرد رہے ہیں، اس کو سیٹسفائیڈ کریں تو پھر اس کو لائسنس جو ہے نا وہ آگے جاری کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اب اس میں ینگ دوستوں کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے ادارے کا قصور ہے، اور اس ادارے میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شاہد جو ہے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں ابھی پنجاب بار کونسل کا، ان کے خیالات بھی آپ کے سامنے ہیں. آرٹ آف ایڈوکیسی کے اوپر انہوں نے بات کی اور بڑا کلیئر ان کا ویژن ہے، اور شاید اسی کو وہ اپنے جو ہے وہ الیکشن کے اندر، کیمپین کے اندر بھی، کیونکہ کہنا کچھ اور بات ہوتی ہے اور اپنی پرسنالٹی سے عیاں کرنا دوسری بات ہوتی ہے. اب میں ان کی کیمپین کی طرف جو بات کروں گا، اور میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ وہ اپنی کیمپین کن اصولوں پہ لڑ رہے ہیں. پروفیشنلزم ورسز کیا ہے، نان پروفیشنلزم ہے، یا اس کے پیچھے کوئی دوسری بات ہے؟ شاید کیوں ہم آپ کو ووٹ کریں؟ ایک عام جو ہمارا دیکھنے والا ہے، کیونکہ یہ ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، شاید لاکھوں دیکھتے ہوں، تو یہ بتائیں کہ کیوں ہم آپ کو ووٹ دیں؟ آپ پروفیشنل ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو ووٹ دے دیا جائے؟ ورثہ بہت خوبصورت کویسچن ہے یہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پروفیشن ہے نا بہت خوبصورت پروفیشن ہے. اس میں ہر لحاظ سے لرننگ ہے. ایک تو ہماری لیگل ٹریننگ ہو رہی ہے، ہمیں کورٹ میں اپیرنس کے حوالے سے ٹریننگ ہو رہی ہے، لا کی اسٹڈی، لا ریسرچ، ججمنٹ ریسرچ، یہ ساری چیزیں ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک ہمارے پروفیشن میں اسپیکٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے الیکشنز ہی ہوتے رہتے ہیں. یہ ہم سننے میں ہمیں آتا ہے. یہ بھی ایک بہت خوبصورتی ہے کہ ہماری بات ہے ہمارے بار کونسلز اور ہماری بار ایسوسیشنز کے حوالے سے. ہمارے بار ایسوسیشنز کے الیکشن جو ہے وہ ہر سال ہوتے ہیں. ایک ڈسٹرکٹ بار، تحصیل بار کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور 7 ہائی کورٹ بار کے الیکشنز ہوتے ہیں. ایڈیشنلی اس میں ہماری ایک ٹیکس بار ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، ان کے الیکشنز بھی ہوتے ہیں ہر سال. وہ اور اس کے بعد ہماری جو پروونشل بار کونسلز ہیں ان میں ہر 5 سال بعد جو ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں، جس میں ہمارے بار کونسلز کے ممبرز جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں. اور جو ہمارے بار کونسلز ہیں بیسیکلی پورے پاکستان میں، وہ انڈر دا لیگل پریکٹیشنر ایکٹ وہ اسٹیچوری باڈیز ہیں. اس لیے ان کے 5 سال بعد الیکشنز ہوتے ہیں. جب پروونشل بار کونسلز کے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری اپکس باڈی جو ہے وہ ہماری پاکستان بار کونسلز ہے. اور اس جو پروونشل بار کونسلز کے ممبرز ہوتے ہیں انہوں نے پھر اپنا ایک الیکٹورل ووٹ یوز کر کے پاکستان بار کونسل جو ہے نا وہ الیکٹ کروانی ہوتی ہے. یہ اسی طرح سسٹم ہے جیسے ہمارا جنرل الیکشنز میں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا سینٹ کا الیکشن جو ہے نا وہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہے، پروونشل اسمبلی کے ممبرز پروپورشنیٹ حوالے سے سیٹیں ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ الیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو ہے نا پروونشل بار کونسلز کا اور پاکستان بار کونسلز کا ایک سسٹم موجود ہے. اب الیکشنز میں جو ہم بطور پروفیشنل جو ہے وہ ہمیں ووٹ کیوں ملنا چاہیے یا ہم اس میں کیوں آتے ہیں، میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے وائٹ صاحب کہ ہمارے پروفیشن میں اگر اس کی سروائیول ہے تو وہ صرف اور صرف پروفیشنل وکیل کی وجہ سے ہے. ہماری میجورٹی آف دی پیپل جو ہے وہ پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور بہت کم تعداد ہے کہ جن کا کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ورک ہے یا کوئی علیحدہ ایکٹیویٹیز ہیں یا کوئی بزنس ہے. میکسیمم جو لوگ ہیں وہ پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اسی سے اپنا گھر چلا رہے ہیں، اسی سے روزی روٹی کما رہے ہیں، اور اسی میں ہی اپنی اپ گریڈیشنز کر رہے ہیں. یہ ایک جو پرسیپشن ہے کہ جی یہ پروفیشنل وکیل جو ہے وہ پالیٹکس میں نہیں آ سکتا. میں اس سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ادروائز سوچتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل وکیل بھی اس پالیٹکس میں آ سکتا ہے. میں بطور پروفیشنل وکیل، میں نے اس وقت فائنانس سیکرٹری لاہور بار کا الیکشن میں جب لڑا تھا تو مجھے بار کے کسی دوست نے مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ شاہد آپ یہ کھانا کرو،
آپ یہ فلاں فنکشن کرو, آپ یہ فلاں فنکشن کرو, آپ ہماری یہ ریکوائرمنٹ پوری کرو. قطن دوست جو ہے وہ لیکن شاید نہیں انہوں نے یہ کیا. 2008-9 میں آپ نے لڑا تھا, آج ہم 25 کے اندر کھڑے ہیں, لوگ انبار لگائے بیٹھے ہیں. کھانا تو ایک چیز ہے, لوگ بل جمع کرواتے ہیں, بچوں کے اسکول کی فیسیں دیتے ہیں, ان کو مری کے ٹرپ ہوتے ہیں, آپ کو سالگرہ مس ہو جائے, آپ کو کیک اتنے چاہیے کہ آپ اس کے اندر کافی اخراجات آ جاتے ہیں. تو آج 2025 کے اندر شاید مناز ایز اے پروفیشنل وکیل, مجھے تو پتہ ہے, میں تو گواہی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ کیسے الیکشن لڑے گا؟ جی بٹ صاحب, میں اس الیکشن میں بھی میں بالکل اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ابھی بھی بار جو ہے وہ پروفیشنل وکیل کو پروموٹ کرتی ہے. اور مجھے اپنی کمپین کے دوران ابھی تک ہمارے جو سینئرز ہیں, ہمارے جو ینگسٹر دوست ہیں, جو مجھے جانتے ہیں, اس دور سے بھی جانتے ہیں, انہوں نے مجھے پروموٹ کیا ہے اور انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے کہ یار آپ نے ایک سٹیپ لیا ہے, آپ چونکہ پروفیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, ہم نے 20 ایئرس سے آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ادھر ہی ہیں کہ کورٹس میں آپ صبح پیش ہو رہے ہیں, شام کو آفس میں بیٹھتے ہیں, ادھر ہمارے سامنے ہی ہیں. تو کسی دوست نے مجھ سے یہ نہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور نہ کسی نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ یہ ایکسٹرا ایکسپینڈیچرس کرو, آپ یہ اس طرح کرو, آپ کوئی ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں ہے. اور ابھی بھی اس الیکشن میں بھی جو پروفیشنل دوست ہوگا, جو پروفیشنلزم پہ بلیو کرتا ہے, اس کو دوست جو ہے وہ ووٹ دیں گے. اور مجھے اس کی اپریسیشن الحمدللہ مل رہی ہے, اور میرے میکسیمم جو ووٹر ہے, وہ میکسیمم جو دوست ہیں, وہ میرے پروفیشنلزم کی وجہ سے مجھے وہ ووٹ کر رہے ہیں. اور اس میں میجورٹی آف دی پیپل وہ ہیں کہ جو میرے مختلف کیسز میں میرے اوپوننٹ کونسلز رہے ہیں. اور اتنی خوبصورتی کی بات ہے کہ ہم نے وہ کیسز جو ہیں وہ بڑے اسپیڈ سے کانٹیسٹ کیے ہیں اور اپنے موقع پہ پورے ڈٹے رہے ہیں کورٹس میں. لیکن جب ہم باہر آئے ہیں, ہم وی آر فرینڈس, اور وہ میرے زیادہ سپورٹنس ہیں اس الیکشنس میں. اچھا ماشاء اللہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ شاہد مناز کس طرح سے کنونس ہے اس بات کے اوپر, جس کے اوپر میں بھی ہوں, کہ جناب ہماری بار جو ہے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتی. ایک بندہ جو ہے جب پروفیشن میں آتا ہے, ہمارے سینئر اکثر کہتے ہیں, بلکہ مبشر امان صاحب آج کل جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب بار کے اندر آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے. شاہد مناز کو ہم آغاز سے دیکھ رہے ہیں, میرے تو کلاس فیلو بھی رہے, اس کے بعد پروفیشن کے اندر بھی رہے, تو بار پہ اوپر اتنا ٹرسٹ ہونا بالکل ایک جائز بات ہے. اور دیکھا گیا کہ بار ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتی ہے, اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن ان کا منشور کیا ہے, یہ تو بات پروفیشنلزم کی ہے. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ شاید منشور کیا ہے, کیا کریں گے لائرز کے لیے؟ پارکنگ کا مسئلہ ہے, ہاسپٹل کا کوئی مسئلہ ہے, لائرز کی انشورنس کا مسئلہ ہے, پالیسی بہتر نہیں ہے, کہ بے شمار چیزیں ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں, اکثر میرے دوست آتے ہیں انٹرویو دینے یہاں پہ جو الیکشن بھی لڑیں, تو میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یار کوئی ایک کام آپ پکڑ لیں, اسی کو آپ ڈیلیور کر دیں, آپ کے ساری زندگی الیکشن جو ہے کلیئر ہو جاتے ہیں. تو آپ کا وہ ایسا کون سا ایک پوائنٹ ہے؟ انشورنس ہے, لائرز کی ٹریننگ ہے, ان کا پروفیشنلزم بوسٹ کرنا ہے, کیا ذہن میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بٹ صاحب میرا اس الیکشن میں 2 اینگل سے میں الیکشنز لڑ رہا ہوں, میری جو کمپین کا حصہ ہے. ایک ہے, سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ہمارے وکلاء دوستوں کی ویلفیئر, وکلاء دوست ہمارے پروفیشن کی اپ گریڈیشن. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ یہ ہے. دوسرا میرا ہے کہ ہمارے جو نیشنل ایشوز ہیں, نیشنل ایشوز کے حوالے سے جو آج کل کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل جو پرابلمس چل رہی ہیں ہمارے ملک میں, فنڈامنٹل رائٹس کی پرابلم چل رہی ہیں, میں بیسیکلی اس کے اوپر بھی اپنی کمپین کا میں حصہ اس کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیشنل ایشوز پہ بھی بات کرنی چاہیے. چونکہ جو اسٹیچوٹری باڈی پروونشل بار کونسلس ہیں وہ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو کو ہماری وکلاء برادری کی آواز ہوتی ہے, اور اس پہ بھی میں بات کر رہا ہوں. لیکن شاید کس طرح سے امپورٹنٹ ہے 26ویں آئین ترمیم کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, وہ عام وکیل کی کیا حالات بدلے گی, کس طرح سے لنک کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26 امینڈمنٹ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بلکہ میکسیمم جو ہے وہ عام وکیل کو ہٹ کر رہی ہے. وہ اس طرح ہٹ کر رہی ہے کہ جو ہم شروع سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک پروویژن ہے کہ ٹریکاٹمی آف لا. اس میں بیسک جو پرنسپل ہے کانسٹیٹیوشن کی جو جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے ڈومین میں کام کرے, اور ہم اسی ہی پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے ہم بہت سارے 2007 سے یہ فائٹ کر رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی. اپوائنٹمنٹ آف ججز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, وہاں پر ان کی جو ہے ڈیکوٹمی ہر لحاظ سے
کہ کوئی بھی وہ میں اس 26 امینڈمنٹ کو میں اس پرائے میں کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں ایگزیکٹوز کی انٹرفیرنس زیادہ ہو گئی ہے, اور اس میں پوائنٹ آف ججز کے حوالے سے ہے, اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز کے بننے کے حوالے سے ہے, اس کے علاوہ یہ جو ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن آف ورک کے حوالے سے, وہاں پہ بھی جو ایک امینڈمنٹ اس میں آئی ہے کہ آرٹیکل 199 جو ہم عام لفظوں میں ریٹ جورسڈکشن جو ہے اس کو میں کہتے ہیں, ریٹ جورسڈکشن میں جو کانسٹیٹیوشن کورٹس ہیں ان کے پاس واسٹ پاورز ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے جو نارمل کورٹس آف لاء کے حوالے سے وہ تو ہماری سول کورٹس ہیں, ٹرائل کورٹس ہیں, ایپلٹ کورٹس ہیں, وہاں پہ اب جنرل لا اپلائی ہوتا ہے, وہاں پہ ہم اس کے مطابق کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں, یہ سارا چیزیں ہوتی ہیں. بیسیکلی جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن ہے, کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے. جیسے ہائی کورٹ کے پاس آرٹیکل 199 میں ہے, اور اسی طرح سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184 میں ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ابھی چونکہ پروگریس سٹیج پہ ہے, ڈیولپ کنٹری نہیں ہے, تو اس میں جو گورنمنٹس ہوتی ہیں, بیسیکلی گورنمنٹس ہمیشہ وہ جو پبلک ہے, پبلک کے حوالے سے قانون سازی جب کرتی ہے تو اس میں بہت سارے فلاز ہوتے ہیں کہ جو کہ عام لوگوں کے حوالے سے غلط ہوتے ہیں. وہ اس کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ ہم نے چیلنج کرنا ہوتا ہے ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹس میں. اور جو ہائر کورٹس ہوتی ہیں وہ ان کے پاس چونکہ ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن ہوتی ہے, انہیرنٹ پاورز ہوتی ہیں, تو وہ اس کو ایک عام پراسپیکٹ میں نہیں دیکھتی, ایک جنرل پراسپیکٹ میں دیکھتی ہے, اور اس میں ایک وائڈر سینس میں دیکھتی ہے کہ اس میں فنڈامنٹل رائٹس تو نہیں ڈسٹرب ہو رہے یا کوئی اور ایشوز نہیں آ رہے, اس میں ہمارے دائرے تو کمزور نہیں ہو رہے. اور اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 26 امینڈمنٹ آئی ہے اس میں یہ فلاز موجود ہیں, اور عام وکیل تو اس سے ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہو رہا ہے. ہم روز جہاں پہ ریٹ پٹیشنز کرتے ہیں, لیکن اب وہ یہ ہرڈل آ گئی ہے کہ آپ پہلے ادارے میں جائیں, ادارے میں جا کے تو پھر وہاں سے کوئی ڈیسائیڈ ہوگا, پھر آپ پورا آئیں, یہ ہرڈل ہے. حالانکہ آرٹیکل 1 وہ یہ ہرڈلز ہیں. عام وکیل کا جو ہم روز پٹیشنز کرتے تھے اس کی ریشو جو ہے نا, سمجھ لیں کہ اگر ہم 100 ریٹیں پہلے کرتے تھے تو اب اس کی ریشو جو ہے نا وہ 30% تک آ گئی ہوئی ہے, اور یہ بیسیکلی معاشی قتل ہے عام وکیل کا. یہ اس 26 امینڈمنٹ سے عام وکیل ڈسٹرب ہو رہا ہے. لیکن شاہد ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کچھ ہماری بھی اصلاح کی ضرورت ہے. کہ ہم دیکھیں فیصل زمان صاحب آنریبل جسٹس ہیں, یا شاہد کریم صاحب ہیں, یا عاصم حفیظ صاحب ہیں, یہ 3-4 جو نام ہیں یہ سخت جج کے طور پہ جانے جاتے ہیں. تو فیصل زمان یا عاصم حفیظ صاحب کا تو یہ کہ ان کے پاس پٹیشن جانی ہے وہ سیم ڈے ڈیورس کرتے ہیں, میری بھی کی ہے. لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں نے جب بعد میں سوچا تو مجھے ایک بھی پٹیشن میں یہ نہیں لگا کہ انہوں نے فیصلہ غلط کیا. تو آپ یہ بھی تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم کلائنٹ کو کیوں نہیں نہ کرتے کہ بھئی آپ کا کیس نہیں بنتا, ہم بک کر لیتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں کورٹ کے پاس, اور وہ بات پہ ہم بضد ہوتے ہیں کہ جناب یہ اس کے اندر یہ بنتا ہے, یہ آپ اس کو جب آنریبل کورٹ کہتی ہے جی واپس لے لیں تو پھر ہمیں برا لگتا ہے. تو تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ باہر کے اندر بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیے ہم وکیل ہیں, وکیل کی صفت یہ ہے کہ وہ کریٹو مائنڈ ہے. ہمارے پاس جو بھی کوئی کلائنٹ نے آنا ہے, ہم نے اس کا کیس جو ہے نا وہ سمجھنا ہے, اس کے فیکٹ سمجھنے ہیں, اور ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنی بیسٹ ایفرٹس کے ساتھ ہم اس کے ریلیونٹ لا کو ریسرچ کریں, ہم اس کو لا کو ریسرچ کریں اور ایک پرائما فیشائی کیس بنا کے کورٹ میں پریزنٹ کر دیں. ہماری ڈیوٹی یہ ہے. اور یہ ہم کلائنٹ کو ڈینائی کرنے والا پرنسپل اس میں میں ایگری نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پروپوزیشن پہ ریسرچ کرنی چاہیے, اس کو لرننگ پوائنٹ آف ویو سے لینا چاہیے. آگے تو فیصلہ تو جج نے جو بھی کرنا ہے, ہم کورٹ کی آنر کرتے ہیں, ہم کیس جو بھی لے کے جاتے ہیں, اور ہم آنریبل کورٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بطور وکیل جو ہے, ہمیں وکیل کو اس طرح ٹریٹ کیا ہے کہ یار یہ اسٹوڈنٹ آف لا ہیں, اور یہ نئی کو بات کر رہے ہیں. میں بھی ان کی نئی بات میں کوئی اچھی بات ہو, اس میں کوئی ریسرچیبل چیز ہو, کوئی معاشرے میں, کیونکہ ہم اسٹیریوٹائپ تو نہیں ہے, ہم روبوٹ بھی نہیں ہے. ہم وکیل جو ہے وہ کی لرننگ پروسیس میں آل دا ٹائم ہوتا ہے, اور ہمارا جو پروفیشن ہے سمندر ہے, اس میں ڈائیورسٹک قسم کے لاز ہیں,
مختلف پروپوزیشنز آتی ہیں. ہم ایک پروپوزیشن پہ نہیں کر سکتے, یہ ایک پرنسپل سیٹ ہو گیا تو ہم ادھر ہی اسی پہ رہیں. چلیں. اور ہم بطور وکیل ہمیں ریزسٹنس کرنی چاہیے, ہمارے پروفیشن کی ڈیمانڈ بھی ہے. بالکل ٹھیک. اور ہم اسی پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں. باقی کورٹ جو ہے اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں, وہ کریں ہم, لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وکیل ہی غلط ہے. وکیل غلط نہیں ہوتا, وکیل اپنی سوچ کے وہ آتا ہے اور وہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کریں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین بڑی کلیئرٹی ہے شاہد مناز جو ہیں ان کی تھاٹ کے اندر, اور الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, اپنا پروفیشنلزم جو ہے وہ انٹرویو میں بتا رہے ہیں. آپ نے ٹھیک بات کی, میں ریفارمز کی طرف آؤں گا. جو لائرس کے ریفارمز ہیں, کرونا کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے جو لوگ تھے جو سفید پوش تھے, تھوڑے اپنے رکھ رکھاؤ تھے, مڈل کلاس, سب کو ہٹ کیا. ایز اے انسٹیٹیوشن پنجاب بار کونسل ہو, لاہور بار ایسوسی ایشن ہو, ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, کوئی ہمیں پالیسی نہیں نظر آئی. جیسے ہم اپنی گورنمنٹ کو تنقید کرتے ہیں کہ جی فلڈ آ گیا, آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے. آپ اپنی غفلت کو کہتے ہیں یہ آفت آ گئی ہے, تو آپ نے تو تیاری نہیں کی. تو اسی طرح سے پڑھا لکھا طبقہ جب فائنانشلی ڈپینڈنٹ ہوگا ایک کرائسس کی وجہ سے, کولیکٹیولی ہمارے اداروں کی پالیسی کہاں ہے؟ آپ 10 روپے پر وکالت نامہ لیں, آپ 50 روپے لیں, آپ 100 روپیہ لیں, کوئی پالیسی نظر نہیں آئی. پرائیویٹ لیول پہ آپ نے مجھے ہیلپ کر دیا, میں نے آپ کو کر دیا, وہ چیز تو ٹھیک تھی. کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے, ہونی نہیں چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اس میں ورثہ میں ایک چیز ایڈ کر کے پھر میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں. جو گورنمنٹس ہوتی ہیں نا, گورنمنٹ بالکل لائرس کمیونٹی جو ہے ان کو پروموٹ نہیں ہونے دے گی. گورنمنٹ کی پالیسی ہمارے پروونشل بار کونسلز, ہماری بار ایسوسیشنز کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے. ان کا ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے. گورنمنٹ ہمیشہ جو جب ہم پروفیشن میں آئے تھے تو ہم یہ سنتے تھے کہ جو بار ایسوسیشنز ہیں اور بار کونسلز ہیں یہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں. ہم گورنمنٹ کی ہر ایلیگل, انکانسٹیٹیوشنل اور اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹس جو بھی ان کا ایکٹ ہوتا تھا, ہم بطور وکیل اس کو بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز میں اس کو ایجیٹیٹ کرتے تھے. ہماری ریزولوشنز پاس ہوتی تھیں اور اس ریزولوشن کو گورنمنٹ جو ہے وہ آنر کرتی تھی. اب انفارچونیٹلی ہمارا سینیریو تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. گورنمنٹ نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کسی نہ کسی حد تک اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہماری جو بار کونسلز ہیں, ہماری جو بار ایسوسیشنز ہیں, ان کو انڈرمائن کر لیا ہے. اور ان کا یہ تھنکنگ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی ایلیگل کام کریں گے تو اس وقت کی موجودہ بار کونسل جو ہے یا بار ایسوسیشنز ہیں وہ ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. اس کو چینج کرنے کے لیے ہم موٹیو لے کے آئے ہیں. اور سب سے پہلے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وکلاء کی ویلفیئر ہو, ہم عام وکیل جو ہے وہ ایک بہترین وکیل کے طور پہ کورٹ میں پیش ہو اور کورٹ جو ہے وہ اس کی عزت کرے, تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا پروونشل بار کونسل جو ہے نا وہ اس کو مضبوط کرنا پڑے گا. یہ ہمارے پروفیشنل جو دوست ہیں, ہمارے جو مجھے سن رہے ہیں, میری ان سے متبانہ گزارش ہوگی کہ اس پنجاب بار کونسل کے الیکشنز میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں. پروفیشنل وکیل وہ جس بھی طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, وہ فزیکلی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, وہ اپنے ویوز سے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, وہ جس بھی اپنے چیمبرز کے ذریعے, اپنے ایسوسیٹس کے ذریعے جس بھی طریقے سے کر سکتا ہے. اس کو ڈسکشن میں لے کے آئیں. پنجاب بار کونسل کا الیکشنز بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے, چونکہ یہ ہماری اور پروونشل بار کونسل پورے پاکستان, پروونشل بار کونسل کا الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں اپنا پروفیشنل وکیل اپنا رول پلے کرے اور کوشش یہ کرے کہ جو دوست پروفیشنلزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, جن کا موقف ہے, ان سے ان کا موقف لیا جائے. جو پروفیشنلزم کو پروموٹ کرتے ہیں, جو ایلیگل, ان لافل, انکانسٹیٹیوشنل کام جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں اس کو پروموٹ کرتے ہیں, جو وکلاء کی ویلفیئر کی بات کرتے ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں, آپ ان کی پہلے بات سنیں, ان کا انٹرویو لیں, ان سے پوچھیں اور پھر آپ اپنا انالیسس کر کے آپ ان کو ووٹ کریں. اور یہ ہمارا دس از اے ٹائم آف چینج, کیونکہ اگر ہم اس وقت پروونشل بار کونسلز کے الیکشن میں ہم نہیں جاگیں گے, اگر ہم اپنا رائٹ آف ووٹ اچھے طریقے سے یوز نہیں کریں گے, تو پھر اگلے 5 سال میں وہی پھر باتیں کرتے رہیں گے کہ یہ ان پروفیشنل لوگ جیت کے آ گئے ہیں اور یہ لینڈ مافیا آ گیا ہے
یا ادروائز اور فیکٹرز آ گئے ہیں, یا یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن سے پروفیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ لوگ ہماری بار کونسلز میں آ گئے ہیں, تو پھر ہمیں شکایات ہوں گی. ان شکایات سے بچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس بار کونسل کو سیریس لیں اور اس میں ہر لحاظ سے پارٹیسپیٹ کر کے اپنے دوستوں کو جو پروفیشن کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ اس میں الیکٹ کرائیں. اب دوسرا سوال آپ کا جو ہے کہ میرا منشور ویلفیئر کے حوالے سے, جو پروونشل بار کونسل ہے بھٹ صاحب, وہ ایک اسٹیچوری باڈی ہے اور بار کونسل جو ہے وہ 1 سال کے لیے ہوتی ہیں. پروونشل بار کونسلز 5 سال کے لیے ہوتی ہیں, اور پروونشل بار کونسل کے پاس اسٹیچوری باڈی ہونے کے بعد تمام اختیارات ہیں وکلاء کو مینیج کرنے کے لیے. وکلاء کو وہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. وکلاء کی ویلفیئر ان آل ریسپیکٹ, اس میں میڈیکل آ جاتا ہے, اس میں انشورنس اسپیشلی, اور اس کے بعد جو ہمارے ینگ دوست ہیں, ان ینگ پروفیشنلز ہیں, ان کی ٹریننگ کے حوالے سے, ان کو لیگل ایتھکس کے حوالے سے ورکشاپس کرانے کے حوالے سے, اس طرح وکلاء کی فائنانشیل پوزیشنز کو بہتر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا پروونشل بار میں ایک چیز جو ہے یہاں پہ معذرت کے ساتھ ایک تنقیدی سوال ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک خاص گروپ سے تعلق ہے, دوسرا گروپ ہے وہ بھی ہمارے دوست ہیں سارے, آج تک نہیں ہوا کہ ایک گروپ نے کسی دوسرے گروپ کو ابلائش کیا ہو. جب بھی ہم نے دیکھا ایک گروپ آیا, اس گروپ کے ججز آ گئے, اس گروپ کے جو ہے لائرز اپوائنٹ ہو گئے, ایز اے ایڈوکیٹ, ایز اے اٹرنی اپوائنٹ ہو گئے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر, ان کی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پروموشن. یہ کبھی کوئی چیز کیوں نہیں ہوتی کہ جب آپ میرٹ کے اوپر, ہم پروفیشنلزم جب بات کرتے ہیں تو پھر میرا تعلق کسی بھی گروپ سے ہو, جب آپ آئیں تو آپ دیکھیں میرٹ, آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے جو میں سوچ رہا ہوں, یا اس کے اندر کوئی چیز ادروائز ہے؟ بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں بٹ صاحب, اس میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سر. جو میں نے بات سٹارٹ کی تھی 26 امینڈمنٹ کی سر, ٹھیک, بیسیکلی جو اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے ہے نا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس میں میکسیمم رول اب ایگزیکٹیوز کا آ گیا ہوا ہے. ٹھیک, اسی لیے ہم 26 امینڈمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جب ایگزیکٹیوز کا رول زیادہ آ جائے گا تو ایگزیکٹیوز کے حوالے سے جو گورنمنٹ موجود ہوگی اور اس گورنمنٹ کے ساتھ جس گروپ کا, جو سیٹ آف لائرز کا جس گروپ کے ساتھ تعلق ہوگا یا اس گورنمنٹ کے ساتھ تعلق ہوگا, تو وہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ آگے لے جائیں گی. وہ میرٹ کو جو ہے نا وہ قطعاً نظر انداز کر کے اپنی فیوریٹزم کو دیکھتے ہوئے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی کریں گی, لا آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ بھی کریں گی, اور وہ بالکل ہیزیٹیشن فیل نہیں کریں گی کہ یہ ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی یا نہیں اچھی ہوگی, وہ اپنی اس لابیز کو مضبوط کریں گی. اب ہم اسٹارٹ میں پروفیشن میں جب آئے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا بار کونسل جو ہے نا وہ بہت, اس میں ایک ٹریڈیشنل چیزیں ہوتی تھیں جو ہم اس میں دیکھتے تھے کہ دونوں گروپس جو ہے نا جب بار کونسلز بنتی تھی, کیونکہ بار کونسل جب الیکٹ ہو جاتی ہے تو ہر سال وائس چیئرمین کا اس کا الیکشن ہوتا ہے, ایگزیکٹو کمیٹی کا الیکشنز ہوتا ہے, اس میں پھر کمیٹیز بنتی ہیں مختلف قسم کی. اس وقت ہم نے یہ ٹریڈیشن دیکھی تھی کہ تمام 75 ممبرز جو پروونشل پنجاب بار کونسل کے ہیں, ان میں وہ اگر اپوزیشن میں بھی ہے یا گورنمنٹ میں اس میں اقتدار میں ہے, تو وہ دونوں کو اکاموڈیٹ کرتے تھے. جب کمیٹیز بنتی تھیں, کمیٹیز میں وہ ان کو اس میں شامل کر لیتے, کسی نہ کسی ممبرز بنا لیا. جو چیئرمین ہوتا تھا وہ رولنگ پارٹی کا ہوتا تھا, جو اپوزیشن میں بار کونسلز میں آتے تھے ان کو ان کمیٹیز میں شامل کر لیا تھا. اب انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہمیشہ جو ہے نا جب آپ بار کونسلز میں آئیں, بار کونسل میں اپوزیشن, چونکہ ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے, ہمارے جو گورنمنٹ میں ہوگی, جو اپوزیشن ہوگی, ہم تو ایک دوسرے کے فرینڈز ہیں, جو ہمارے کولیگس ہیں, وہ جب بار کونسلز میں آئیں تو ہم ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ اگر کوئی اچھا, اگر کسی دوسرے گروپ سے بھی ہے, اگر اچھا پروفیشنل وکیل ہے, وہ اپنی سروسز بار کونسل میں دینا چاہتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو کمیٹیز میں رکھیں. یہ ہم نے ٹریڈیشنز دیکھی تھی جو ابھی ختم ہو گئی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بار کونسلز چینج کیا ہے, یہ چینج لے کے آنی ہے ہم نے بار کونسل میں انشاءاللہ العزیز. اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ ہمارے وہ دوست آئیں جو ہماری بار کے لیے, ہمارے وکلاء کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں, جن کا موٹیو یہ ہوگا ہم نے اپنے پروفیشن کو اپ گریڈ کرنا ہے. اس کے حوالے سے جو دوست آ رہے ہیں ان کو آپ لے کے ان کو آئے. ناظرین, شاہد محمود مناس
ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. آپ نے دیکھا ہمیں پروفیشنلزم کے علاوہ کوئی حل نہیں نظر آتا کہ اپنی بار ایسوسیشنز کو، جیسے ابھی پنجاب بار کا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ہمیشہ پروفیشنل لوگوں کو سپورٹ کریں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی گروپ سے ہو. میرا نظریہ بالکل مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر دونوں پروفیشن گروپ جو ہیں ان کے اندر پروفیشنل لوگ شامل ہیں. جب وہ اوپر آئیں گے تو تبدیلی خود ہی ٹرکل ڈاؤن ہو کر نیچے جو عام وکیل ہے اس کے حالات اور واقعات کو بدل دے گی. امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.